السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر بھیجے، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے تیسری جنگ عظیم اور دجال کا واقعہ، اس کی ایپیسوڈ نمبر 11 کے ساتھ میں حاضر ہوں، جو کہ دجال کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور انفارمیشن دے رہا ہوں۔ جو آج کا موضوع ہمارا چل رہا ہے جنگ عظیم میں مسلمانوں کی پناہ گاہ کہاں کہاں پہ ہوں گی۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت معقول رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ جنگ عظیم جو کہ عمق انطاکیہ میں ہوگی، اس میں پناہ گاہ دمشق ہے، اور دجال خلافت پناہ گاہ بیت المقدس ہے۔ یاجوج ماجوج کے خلاف پناہ گاہ طور پہاڑ ہے۔ یہ روایت مرسل ہے کہ لیکن ابو نعیم نے اس کو محمد بن علی بن حسین بن فاطمہ بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے بھی روایت کیا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ عظیم عمق میں ہوگی۔ یہ وہی عمق یا عماق ہے جو حلب کے قریب واقع ہے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن بصر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا عرصہ لگے گا اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے بارے میں 2 روایتیں آئی ہیں۔ ایک میں جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کے درمیان 6 مہینے کی مدت کا ذکر ہے، اور دوسری روایت میں یہ مدت 6 سال کی بیان کی گئی ہے۔ سند کے اعتبار سے علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں 6 سال والی روایت کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ نیز ابو داؤد کی شرح المعبود میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جنگ عظیم اور خروج دجال میں 7 سال زیادہ صحیح ہے۔ مقابلہ 7 مہینے یعنی کہ جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سال کا عرصہ ہے، اور 7ویں سال دجال نکلے گا۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت نافع ابن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میرے بعد جزیرۃ العرب میں جنگ کرو گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو تمہارے ہاتھوں میں فتح کرائے گا۔ پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کرائے گا، اور پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، اللہ اس پر بھی تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تاریخ اسلام بیان فرمائی ہے، اور جزیرۃ العرب اور فارس، عراق اور ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک فتح ہو چکے ہیں۔ میں رومن بادشاہ تھیوڈس کے مرنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک حصہ مشرقی روم جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول ہے، رومی سلطنت کا یہ حصہ بازطینی سلطنت کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرا حصہ مغربی روم کا دارالحکومت موجودہ اٹلی شہر روم ہے بنا ہوا ہے۔ اگر حدیث میں فتح روم سے مشرقی حصہ مراد لیا جائے تو یہ خلافت عثمانیہ کے سلطان فاتح محمد بن کے ہاتھوں 1453 میں فتح ہو چکا ہے، اور اگر اس سے مکمل رومی سلطنت کی فتح مراد ہے تو وہ ابھی باقی ہے، جلد انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ فتوحات جنگ کے نتیجے میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ذریعے یہ فتوحات کرائیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کفر کو شکست جہاد کے ذریعے ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی کو یہ کہنا کہ کفر نے کبھی مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تو تمام تاریخ اسلام کا تو انکار ہے، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی بے شمار جانوں کی قربانی کا بھی مذاق اڑانا ہے۔ سو جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہو، اس کو ایسے ملحقانہ جملے کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ کیا مجاہدین کے نعروں سے وینٹیگن سٹی فتح ہو جائے گا؟ ایک حدیث میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک طرف سمندر اور دوسری طرف جنگل ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حضرت
اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جنگ کے ارادے سے اس شہر میں آئیں گے تو اس شہر کے باہر نواحی علاقے میں پڑاؤ ڈال لیں گے اور شہر کا محاصرہ کر لیں گے، لیکن وہ لوگ شہر والوں سے ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے، نہ یہ ان کی طرف سے تیر پھینکے جائیں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور شہر کی دو طرف کی دیواروں میں سے ایک دیوار گر پڑے گی۔ اور اس موقع پر حدیث کے راوی ثورہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو شہر کی دوسری جانب والی دیوار بھی گر پڑے گی۔ اس کے بعد وہ لوگ تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لیے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہو جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر وہ مال غنیمت جمع کریں گے اور اس مال کی غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ آواز آئے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دجال نکل آیا ہے، چنانچہ وہ سب چھوڑ کر دجال سے لڑنے کے لیے واپس لوٹ آئیں گے۔ یہاں جس شہر کا ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد وہ شہر ہے جہاں عیسائیوں کا بڑا پاپ ہوتا ہے۔ اس وقت عیسائیوں کا پاپ اٹلی کے شہر وینٹیگن سٹی میں ہوتا ہے۔ جن احادیث میں شہروں کے دروازے اور دیواروں کا ذکر ہے، یہ وہ دیواروں سے مراد حقیقی دیوار بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیوار سے مراد اس شہر کا دفاعی نظام ہو، یا اسی طرح دروازوں سے مراد اس شہر میں داخل ہونے والے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ان جنگوں سے اسرائیل تباہ ہو جائے گا؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال سے پہلے ہونے والی جنگوں میں اس خطے میں موجودہ متحدہ دشمنوں کو مکمل طور پر شکست دینا ہوگی۔ اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو حدیث میں غور کرنے کے بعد یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس خطے میں موجودہ دشمن مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں مکمل امن و امان اور خوشحالی ہوگی، اور یہ اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے گا۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیثیں بھی اس بات کی تائید کر رہی ہیں۔ عرب کے خطے میں موجود دشمن شکست کھا کر اب رہا اسرائیل کا مسئلہ تو یہ واضح ہے کہ جب کافروں کی متحدہ فوجوں کو مار پڑے گی تو اس میں اسرائیل کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ ممکن ہے کہ جب کفر کو واضح شکست ہو جائے گی اور تب دجال غصے کی حالت میں نکلے گا اور شکست خوردہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اور یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے مختصر حوالے پیش کر رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہود ان آیات میں تاویلین کرتے ہیں اور اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں وہ خود ان کی کتابوں میں بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، لیکن یہودی اپنی فطری اور چال بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو غلط معنی پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کی کتاب ایذا خیل میں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگوں میرے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو، اس لیے تمہیں یروشلم میں جمع کروں گا، اور جیسے لوگ سونا، چاندی اور ٹن لوہا اور کانسی کو آگ میں ڈالیں گے جمع کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تمہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کروں گا۔ پھر تمہیں پگھلا دوں گا اور میں تم پر اپنے غضب کی آگ بھڑکا دوں گا، تم اس میں پگھل جاؤ گے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے رب نے تمہارا اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے۔ ان کی کتاب جرامیہ میں اس سے بھی سخت تنبیہ آئی ہے۔ ان کی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد، جس کے بعد ان کی لاشیں کھلے آسمان تلے ڈال دی جائیں گی اور جہاں گدھا اور کیڑے مکوڑے ان کو کھا لیں گے، حتیٰ کہ ان کے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائیں گی اور زمین پر کوڑے کرکٹ کی طرح پھیل جائیں گی۔
یہودی اپنے یروشلم میں جمع ہونے کو اپنی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے مطابق یہ دن ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا، اور اسرائیل کا موجودہ حالات بھی اس طرح کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کا اسرائیل میں آباد ہونا ان کی بربادی کا سبب ہے۔ آئے دن کتنے یہودی اسرائیل کی سڑکوں پر مردار ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہودی جو تمام دنیا سے بڑی امیدیں اور بہت تکبر اور نحوست کے ساتھ اسرائیل آئے تھے، آج ان کے خوابوں کی زمین ہی ان کے زندہ قبرستان ثابت ہو رہی ہے۔ ان کی کتاب یرمیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درختوں کو کاٹ دو اور یروشلم کے خلاف ایک قلعہ بناؤ۔ یہ وہ شہر ہے جسے سزا دی جائے گی، اس کے اندر ظلم بھرا ہوا ہے، جسے کسی چشمے سے پانی ابل رہا ہو، اسی طرح سے اس کے اندر ظلم ابل رہا ہے۔ اس میں سے تشدد اور نافرمانیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مجھے خدا کے سامنے زخموں اور دکھوں کی مسلسل کراہٹیں آ رہی ہیں۔ اے صہیون کی بیٹی، لوط کی دیکھو، شمال کی جانب سے ایک قوم اٹھ رہی ہے، اسی طرح زمین کے آخری حصے میں ایک قوم اٹھائی جائے گی، اور ان کے پاس تیر اور کمان ہوں گے، اور یہ لوگ رحم سے عاری ہیں۔ ان کی آوازوں میں سمندر کی دہاڑ، گھوڑوں پر سوار دوڑ رہے ہوں گے، جیسے کہ وہ تمہارے خلاف لڑنے آ رہے ہیں۔ ان کی کتاب زیفنیاہ میں بھی ہے، تم لوگ خود کو اکٹھا کرو، ہاں اکٹھا کرو خود کو، تم کو لوگ اللہ کے ناپسندیدہ انسانوں اور قبل اس کے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یا دن بھوکے کی طرح گزرے، یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، یا قبل اس کے کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آ جائے۔ ان ناپاک قوموں کے بارے میں آخری اقتباس اور ایذا خیل سے پیش کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہودیوں کی غلامی کرنے والوں کو پتہ لگے کہ ان کے آقا کتنی معزز اور مہذب قوم میں ہیں۔ ایذا خیل میں ہیں، تم لوگوں نے میری مقدس چیزوں کو خراب اور میرے بہت سے احکامات کو روندا ہے۔ تیرے اندر ہی وہ لوگ ہیں جو خون بہانے کے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تیرے اندر ہی پرتگاہ کعبہ خانہ چلاتے ہیں، اور تیرے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے پاپوں کی شرم و حیا والی جگہوں کو کھولتے ہیں، اور تیرے ہی اندر کے لوگ حائضہ عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ کوئی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے، کوئی اس کی بہن سے بدکاری کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کی سالی سے ملوث ہوتا ہے، کوئی اپنے باپ کی بیٹی یعنی کہ اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ وہ سود لیتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں۔ ان کی مذہبی رہنماؤں نے میری ہدایات پر ملامت کاری کی ہے، وہ اس عمل کے ساتھ لوگوں کو غلط ہدایات جاری کرتے ہیں اور ان کے لیے میرے نام پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی خدا کا فرمان ہے، حالانکہ اللہ نے کبھی ایسا فرمان جاری نہیں کیا۔ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اے بنی اسرائیل، تو جب ان دو وعدوں میں سے پہلا وعدہ آئے گا تو ہم پر اپنے ایسے جنگجو بندے بھیجیں گے جو کہ وہ بستیوں میں گھس جائیں گے، اور ان جنگجوؤں کی یہی صفات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، جو خراسان سے لشکر آئے گا اور کافروں سے قتال کرے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو ختم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دجال کی صحیح حقیقت بتائیں گے اور کافروں کے کیسے بڑھائیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔